اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ اللہ کی یہ اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے چھوڑ دو اور اسے بری نیت سے چھونا بھی نہیں، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ حاشیہ نمبر 86۔ ہود علیہ السلام کے ساتھ قوم عاد کے صالح افراد اس تباہ شدہ علاقے سے نکل کر شام کی طرف آ گئے اور حجر کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ یہی لوگ بعد میں قوم ثمود کہلائے۔ وہاں انہوں نے زراعت اور صنعت و حرفت میں خوب ترقی کی۔ پھر رفتہ رفتہ نسلاً بعد نسل ان میں بگاڑ آیا۔ مادی ترقی نے انہیں آخرت فراموشی اور دنیا پرستی کے مرض میں مبتلا کر دیا، اور سابقہ قوموں کی طرح وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ بالآخر کفر و شرک کو دین بنا کر اللہ کی نافرمانیوں میں غرق ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ قوم سمود کے ہی ایک فرد تھے، اسی لحاظ سے ان کو بھی ان کا بھائی کہا گیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ہر نبی کو اس قوم کے فرد کی حیثیت سے ان کا بھائی کہا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولا منہم کہا گیا، جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ رسول اس قوم کا ہی فرد ہوتا ہے، بشر ہی ہوتا ہے، اور اس کے خلاف عقیدہ باطل و بے بنیاد ہے۔ ثمود عرب تھے اور حجر ان کا خاص مسکن تھا، چنانچہ قرآن میں ان کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے۔ بحوالہ سورۃ الحجر آیت نمبر 8۔ حجر آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے اور مدینے سے تبوک کے راستے میں واقع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپسی میں حجر کے مقام پر ٹھہرے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کنویں سے پانی لیا جس سے ثمود لیتے تھے، اور اس سے آٹا گوندا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی اور آٹے کو پھینکنے یا اونٹوں کو کھلانے کا حکم دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ کنواں دکھایا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور اس کنویں سے پانی لینے کی اجازت دے دی۔ پھر جلد ہی وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالموں، گناہ گاروں کی بستیوں سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان پر آئے۔ بحوالہ بخاری کتاب الانبیاء، باب قول اللہ تعالی وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ حاشیہ نمبر 87۔ صالح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو الہ واحد کی بندگی کی دعوت دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے، کوئی اور نہیں، اور نہ ہی کوئی اور تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اس کو اکیلا مانو۔ لیکن اس سرکش قوم نے حسب سابق دعوت کو جھٹلایا اور ان کو اپنا جیسا بشر کہا، اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئی، اور ان سے مطالبہ بھی کر دیا کہ تم سچے رسول ہو تو لے آؤ کوئی نشانی، یعنی بطور ثبوت۔ بحوالہ سورۃ الشعراء آیات نمبر 153 اور 154۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مطالبہ پورا کیا اور اتمام حجت کے لیے معجزانہ طور پر ایک اونٹنی بھیج دی جو آزادانہ چرتی اور کھاتی پیتی تھی۔ صالح علیہ السلام نے قوم کو متنبع کر دیا تھا کہ بدنیتی سے اس کو ہاتھ نہ لگائیں، ورنہ اللہ کی طرف سے دردناک عذاب انہیں آ لے گا۔
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ یاد رکھو کہ اللہ نے عاد کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا کہ اس کے ہموار میدانوں میں محلات تعمیر کرتے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ حاشیہ نمبر 88۔ صالح علیہ السلام نے ہمدردی اور بہی خواہی کے جذبے کے ساتھ قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے اور بتایا کہ اللہ کا فضل و کرم نہ بھولو جس نے تمہیں عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا، اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ قوم عاد کی سرکشی و نافرمانی کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین سرزمین میں تمہیں بسایا، انواع و اقسام کا سامان زیست فراہم کیا اور تمہیں جسمانی طاقت و صلاحیت کے ساتھ ایسے وسائل عطا کیے کہ تم پہاڑوں کو تراش کر مکانات تعمیر کر لیتے ہو۔ اس کی ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ایماندارانہ زندگی گزارو اور احسان فراموشی کی روش اپنا کر زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ بلا شبہ کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی سب سے بڑا فساد فی الارض ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کمزور لوگوں میں سے جو ایمان لائے ان سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے رسول ہے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ ان متکبر لوگوں نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم یقیناً اس کے منکر ہیں۔ حاشیہ نمبر 89۔ اس تشریح سے پہلے یہ وضاحت مناسب ہوگی کہ دعوت حق ہمیشہ دلائل کی بنیاد پر ہی اٹھتی ہے، اور وہ بھی اس شخص کے ذریعے جو اپنے قوم میں سب سے اعلیٰ اخلاق و کردار کا حامل ہوتا ہے۔ قوم کے بڑوں کے دلوں پر تو دنیاوی جاہ و منصب کا نشہ ہوتا ہے، چنانچہ وہ دعوت کے دلائل اور نبی کے اخلاق و کردار سے متعلق صرف نظر کر کے محض اس کے معاشرے میں مقام و مرتبے ہی کا لحاظ کر کے دعوت حق سے بے اعتنائی کی روش اپنا لیتے ہیں۔ اسی سبب سے نبی کی دعوت پر عموماً معاشرے کے ضعفاء یعنی کمزور طبقے کے لوگ جو ظاہراً مقام و مرتبے کے بجائے دلائل سے متاثر ہوتے ہیں جلد ہی ایمان لے آتے ہیں، اور پھر وہ متکبر سرداروں کے طعن و تشنیع سہتے اور ان کی جور و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا، اور قوم سمود میں بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ اس قوم کے متکبر لوگوں نے پہلے تو ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے تمسخرانہ انداز میں ان سے سوال کیا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے جرأت ایمانی اور بے خوفی کے ساتھ جواب دیا کہ بے شک وہ اللہ کے یعنی سچے رسول ہیں، اور ہم ان کے لائے ہوئے پیغام حق پر ایمان لائے ہیں۔ اب تو ان متکبروں کے لیے پس و پیش کی کوئی گنجائش، لیکن ان کی ضد و انانیت اور دنیا پرستی ان کی عقل و دانش پر چھائی رہی، اور انہوں نے اپنی ازل دشمن شیطان لعین کی پیروی کرتے ہوئے نہایت ہٹ درمی کے ساتھ اعلان کر دیا کہ تم جس پر ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قوم کے ضعفاء معاشرے میں کم ذہانت و فراست والے ہونے کے باوجود محض دلائل کی بنیاد پر حق کو مان کر اس پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر جرأت و ہمت کے ساتھ باطل کے سامنے کلمہ حق کہتے اور اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کے برعکس قوم کے نام نہاد بڑے تمام دلائل کے باوجود یہاں تک کہ حسی معجزہ دیکھ لینے کے بعد بھی قبول حق کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، یعنی خواہ دل کی گہرائیوں میں اس کے معترف ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا تکبر اور احساس برتری قبول حق میں مانع ہوتا ہے۔ ابلیس کی یہی خصوصیت تھی جو اس کی ہلاکت و خواری کا سبب بنی،
اور یہی اس کے پیروکاروں کی گمراہی کا سبب بنتی رہی ہے۔ سورۃ النمل میں صالح علیہ السلام کی بعثت کے بعد قوم میں دو گروہ ہو جانے اور پھر ان میں معرکہ آرائی کا ذکر کیا گیا ہے کہ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، یعنی پھر وہ دو فریق ہو گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ بحوالہ سورۃ النمل آیت نمبر 45۔ دراصل دعوت حق کی یہی امتیازی شان ہے۔ جب بھی یہ دعوت اٹھی اور الہکم الہ واحد کی پکار فضاؤں میں گونجی، انسانیت دو گروہ میں تقسیم ہو گئی، قلیل تعداد ماننے والوں کی اور اکثریت نہ ماننے والوں اور مخالفت کرنے والوں کی۔ اس طرح حق و باطل کی معرکہ آرائی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان منکرین نے صالح علیہ السلام کے خلاف سازشوں کا جال بچھا دیا۔ ان میں 9 فسادی گروہ تھے جنہوں نے صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر نے ان کی چالوں کو ناکام کر دیا۔ ملاحظہ ہو سورۃ النمل آیات 48 تا 51۔ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ حاشیہ نمبر 90۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزے کے مطالبے پر اونٹنی بھیج دی، جس کا پیچھے حاشیہ 87 میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ آزادانہ چرتی پھرتی، ایک دن وہ پانی پیتی اور ایک دن قوم کے جانور پیتے تھے۔ بحوالہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 155۔ یہ صورتحال ان متکبر اور شریر النفس سرداروں کی انانیت پر ایک تعزیانہ تھی، لیکن اللہ کے عذاب کے خوف سے وہ اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس کا معجزانہ طور سے نمودار ہونا، غیر معمولی شان سے چلنا پھرنا اور کھانا پینا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بہرحال ایک بدبخت ظالم سے نہ رہا گیا اور اس نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 12 میں اس بدبخت کا ذکر کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا اور اونٹنے کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اجتماعی سازش تھی، لیکن کام ان کے اس بڑے نے ہی سر انجام دیا۔ وہ شقی القلب اس قوم کا تنومند زوراور شخص تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے کے دوران فرمایا کہ وہ شریر النفس شخص اپنی قوم میں ایسا ہی تھا جیسے کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا چچا ابو زمعہ۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر والشمسی وضحاہا۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ اس سرکشی کے ارتکاب کرنے کے بعد بھی ان کو کوئی ندامت و پشیمانی نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے صالح علیہ السلام کو چیلنج کر دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے رہے ہو، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو۔ البتہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 157 میں یہ فرمایا کہ انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر وہ نادم ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ صالح علیہ السلام کی دھمکی کے مطابق انہوں نے اللہ کے عذاب کی واضح علامات دیکھیں تو پھر اپنے کیے پر شرمسار ہوئے، لیکن عذاب دیکھ کر تو ندامت اور توبہ نفع بخش نہیں ہوتی۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ بالآخر انہیں زلزلے نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ حاشیہ نمبر 91۔ صالح علیہ السلام کی اس تنبیہ کے باوجود جو اوپر حاشیہ 87 میں بیان ہوئی، ان سرکش لوگوں نے معجزانہ طور سے ظاہر ہونے والی اونٹنی کو قتل کر ڈالا، تو پھر صالح علیہ السلام نے انہیں آگاہ کر دیا کہ اب تم 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو۔ بحوالہ سورہ ہود آیت نمبر 65۔ پھر ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا۔ صالح علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھیوں کو بچا لیا گیا، اور اس نافرمان قوم کو ایک شدید زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ یہاں اس عذاب کو رجفہ یعنی زلزلہ کہا ہے، اور دوسری جگہ اس کو الصیحہ یعنی دھماکہ یا چیخ و چنگھاڑ بھی کہا گیا ہے۔ بحوالہ سورہ ہود آیت نمبر 67۔ اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں ہی قسم کے عذاب نے انہیں آ دبوچا اور تہس نہس کر کے رکھ دیا، یعنی اللہ پناہ میں رکھے۔
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ پس صالح ان سے منہ موڑ کر یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ حاشیہ نمبر 92۔ صالح علیہ السلام نے وہاں سے نکلتے ہوئے اس عذاب سے دوچار قوم کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہدایت تم تک پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ نبی کا یہ خطاب بظاہر قوم سے تھا، لیکن دراصل اس میں اہل ایمان کے لیے عبرت و سبق ہے جو ان کے ایمان کی تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام ہدایت سے زیادہ انسان کی خیر و فلاح کے ضامن اور کون سی شے ہو سکتی ہے؟ نیز انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے ہوئے اللہ کے نبی سے زیادہ بھلا انسانوں کا بھائی خواہ اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ تو ایسے عقل کے اندھے ہو گئے تھے کہ اپنے خیر خواہ سے ہی بیزار تھے۔ جو خوش نصیب اس جوہری بات کو سمجھ گئے وہ دنیا اور آخرت میں فلاح یاب ہوئے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط کو بھی یعنی رسول بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون۔ تم عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی شہوانی خواہش پوری کرتے ہو، تم تو ہو ہی حد سے گزرے ہوئے لوگ۔ حاشیہ نمبر 93۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان چند نفوس میں سے تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے شام کی طرف ہجرت کی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت عطا کیا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو سورۃ العنکبوت آیت نمبر 26، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 71۔ لوط علیہ السلام نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، انہیں بتایا کہ میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بحیرہ سورۃ الشعراء آیات نمبر 162 اور 163۔ قوم لوط کا علاقہ جو صدوم کہلاتا ہے فلسطین کے جنوب میں واقع تھا، جہاں بحر مردار ہے جو بحر لوط کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خوب سرسبز و شاداب تھا۔ غلوں، پھلوں اور دیگر پیداوار کی کثرت اور مال و دولت کی افراط نے اس قوم کو عیاش بنا دیا، یہاں تک کہ وہ بدکردار قوم انتہائی قبیح و شنیع فعل ہم جنسی یعنی اغلام بازی کی عادی ہو گئی۔ لوط علیہ السلام نے انہیں اس مذموم فعل سے باز رہنے کی پرزور تلقین کی اور فرمایا کہ یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو مردوں کی شہوانی خواہشات کی تسکین کا فطری ذریعہ عورتوں کو بنایا ہے، لیکن تم لوگ ایسے گئے گزرے ہو کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اس مذموم فعل کے لیے آتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور اس ننگے انسانی فعل سے باز آ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس فطری نظام کی یہ حکمت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں کہ یہ مرد و زن نہ صرف ایک دوسرے کے شہوانی جذبات کی تسکین کا ذریعہ ہیں بلکہ یہ نسل انسانی کے فروغ و استحکام کا سبب ہیں، اور یہ بدکردار لوگ اس نظام فطرت سے منحرف ہو کر بلکہ غداری کر کے اللہ کی زمین پر فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں سخت تنبیہ کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ اس قوم کا جواب تو بس یہی تھا کہ نکال دو انہیں اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 94۔ اللہ کے عذاب سے بے پرواہ دنیا کے رنگ رلیوں میں مست عیاش لوگ اپنی روش پر بالکل مطمئن ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اللہ کی آیات پر کان دھرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے بلکہ الٹا مذاق بناتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی یہی روش تھی۔ انہوں نے لوط علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھیوں کو طعنہ دیا کہ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں،
ان کو اپنی بستیوں سے نکال باہر کرو۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آج بھی مغربی معاشرے اور بعض مغربیت زدہ گروہ اسی مرض کا شکار ہیں۔ اپنی آزاد روش، فحاشی اور بدکاری کو ترقی پسندی اور جدت کا نام دیتے ہیں، اور راہ راست کی طرف بلانے والوں کو انتہا پسند قرار دیتے ہیں۔ ان نام نہاد ترقی پسند گروہوں میں بعض تو حد سے تجاوز کر گئے ہیں، اور ان کے یہاں اس مضموم اور قابل لعنت فعل کو قانونی تحفظ دیا جا رہا ہے، بہی عقل و دانش بباید غریست۔ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے اہل خانہ کو تو بچا لیا، سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ اور ہم نے ان یعنی کہ باقیوں پر یعنی پتھروں کی بارش برسائی، تو دیکھ لو کہ ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ حاشیہ نمبر 95۔ پھر اس بدکار و سرکش قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور وہ اسی کی سزاوار تھی۔ لوط علیہ السلام اور اہل ایمان کو اللہ نے عذاب سے بچا لیا، اور اس ظالم قوم پر آسمان سے نشان زدہ سنگ ریزوں اور پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ اب وہ رہتی دنیا تک لوگوں کی عبرت نگاہی کا سامان ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ ہود آیات نمبر 82 تا 83۔ لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہوئی۔ کافروں اور مشرکوں کا ساتھ دینے والا بھی اللہ کی نظر میں کافر و مشرک ہی ہے۔